أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 248 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. بنی اسرائیل کا ذکر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب بنی اسرائیل کے حالات دگرگوں ہوئے اور مختلف طرح سے انہیں پریشانیوں کا سامنا ہوا تو وہ اس وقت کے نبی حضرت شمویل یا حضرت شمعون کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں جس کی سربراہی میں ہم جہاد کریں اور دشمن جو ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہمیں تکلیف دے رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ کے نبی کو وحی ہوئی کہ طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، تم اس کی سربراہی میں تمام لوگ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. لوگوں نے اس کی بادشاہت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور یہ اعتراض کیا کہ اس کو بادشاہت کیسے مل سکتی ہے جبکہ وہ مسکین ہے، غریب ہے اور ہم زیادہ مال والے ہیں. تو حضرت شمویل یا حضرت شمعون نے یہ بات واضح کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انتخاب کو وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں. وہ خوبیاں کیا تھیں؟ وہ پچھلی آیہ مقدسہ میں ہم نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں اور جسم میں جو صلاحیتیں حضرت طالوت کو عطا فرمائی تھیں وہ دوسروں کے پاس نہیں تھی. انہیں علم کی بھی وسعت عطا فرمائی تھی اور شجاعت اور بہادری بھی عطا فرمائی. اب یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو تسلی دینے کے لیے اور ان کے سکون قلب کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور نشانی عطا فرمائی. وہ نشانی تابوت سکینہ تھی. یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے یہ چلتا آ رہا ہے. حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، پھر انبیاء کرام کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب کے پاس اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس طرح بعد میں یہ چلتا رہا بنی اسرائیل کے پاس. اس تابوت کے اندر انبیاء کرام کے تبرکات تھے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد کے انبیاء کرام کی اور ان کے گھروں کی تصاویر تھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر کی تصویر تھی اور پھر انبیاء کرام کے تبرکات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون کا عصا تھا اور پھر جو من و سلوہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا بنی اسرائیل پر اس میں من اس تابوت کے اندر موجود تھا. اسی طرح جبہ اس تابوت میں موجود تھا. یعنی انبیاء کرام کے مختلف تبرکات تھے جو اس تابوت میں موجود تھے. بنی اسرائیل کے پاس رہا. بنی اسرائیل اس تابوت کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے اور انہیں فتح نصیب ہوتی. ان کے باہمی جھگڑے کی وجہ سے اور باہمی رنجش کی وجہ سے وہ تابوت ان کے پاس سے چلا گیا. عمالقہ کو چھین کے لے گئے. بنو عمالقہ نے بھی اس کی توہین کی اور بعد میں یہ تابوت
حضرت طالوت کی نشانی کے طور پر بنی اسرائیل کو واپس ملا۔ یعنی بنی اسرائیل پہلے تو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ تابوت کدھر گیا اور ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور بتایا گیا کہ طالوت بادشاہ ہے، تو دیگر اس کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ یہ طالوت کے اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی ہے کہ تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا، جس میں تو انبیاء کرام کے تبرکات تھے اور جو وراثتاً ان کے پاس چلتا آ رہا تھا۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں اس تابوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے انہیں کہا، یعنی بنی اسرائیل کے جو اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے فرمایا ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ، جس میں سکون کا سارا سامان موجود ہے، باعث تسکین چیزیں ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور وہ باقی ماندہ اشیاء ہیں جو آل موسیٰ نے چھوڑیں اور آل ہارون نے چھوڑیں، تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں تابوت کے بابرکت ہونے اور تابوت کے باعث تسکین اور اطمینان ہونے کا ذکر کیا گیا، حالانکہ اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ عام طور پر جو ان کے استعمال کی اشیاء تھیں، انبیاء کرام کے استعمال کی اشیاء تھیں، اور دیگر چیزیں جو اللہ کے حکم سے وہاں موجود تھیں وہ چیزیں تھیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ہمارے مفسرین کرام نے انبیاء کرام کے تبرکات اور بزرگوں کے تبرکات کے باعث تسکین ہونے اور اس کے اثر انداز ہونے اور اس کے قابل حجت اور دلیل ہونے کا یہاں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کے تبرکات یہ باعث سکون ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات احادیث مبارکہ میں، صحیحین کی احادیث ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، دیگر سیاہ ستہ کی دیگر احادیث کی کتب میں بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، منہ مبارک، تو کسی کو پریشانی ہوتی، کوئی مریض ہوتا تو وہ پانی حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں بیچتا، تو حضرت ام سلمہ وہ بال اس پانی کے اندر بھگوتیں اور ان بال مبارک کو اس پانی کے ساتھ دھوتیں اور وہ پانی واپس بیچ دیتیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بیمار کو پلایا جاتا، اللہ کریم اس کو شفا عطا فرماتا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کے حوالے سے روایات موجود ہیں۔ حضرت اسماء کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے بہت سارے معجزات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ حضور کے لعاب دہن سے کھارے پانی کے کنویں اللہ تبارک و تعالی نے میٹھے فرما دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت سے جو آنکھیں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ ایک صحابی کی ایک غزوہ کے اندر ایک آنکھ بالکل باہر آ گئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی جگہ پر لگا کے درست فرما دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی آنکھیں اس وقت اشوب چشم کی بیماری میں آپ مبتلا تھے اور آنکھیں خراب تھیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیرہن کا ذکر ہے کہ جب وہ کرتا جو اصل میں حضرت اسحاق کی طرف سے وراثتاً حضرت یعقوب کو ملا اور آپ نے حضرت یوسف کو دے دیا،
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ کرتا تھا، اور حضرت یعقوب جب نابینا ہوئے تو حضرت یوسف نے وہ کرتا جب حضرت یعقوب کے پاس بھیجا اور ان پر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے حضرت یعقوب کو بینائی دوبارہ واپس عطا فرما دی۔ اس طرح کی مختلف روایات ہیں، تو یہاں سے بھی ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے انبیاء کرام، صالحین، اولیاء اعظام، ان کے اشیاء، ان کے تبرکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں باعث اطمینان اور باعث سکون چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر کیا گیا، آگے اس کا ذکر ہوگا کہ جب بنی اسرائیل نے تسلیم کر لیا، جب یہ تابوت ان کے پاس پہنچا جس میں تبرکات تھے، تو بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کیا اور طالوت کی سربراہی میں انہوں نے جہاد کے لیے اقرار کر لیا، جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور آگے پھر جہاد کے لیے جب روانہ ہوئے تو پھر کیا مراحل درپیش ہوئے آگے انشاءاللہ اگلی آیہ مقدسہ میں پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔